کیا کہیں گے آج کی ہیئرنگ کے بارے میں؟ آج آپ جانتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل ایبسلیوٹلی گاربیج قسم کی یہ پروسیڈنگ ہے ان ٹرمز آف لا، کہ جبکہ پورے ایک سال بعد آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سال انہی دنوں میں اکتوبر کی بات ہے، اب دسمبر شروع ہو چکا ہے، یہی سردیوں کا سٹارٹ تھا کہ آغا شیخ سرور کو لاسٹ ایئر 1 اکتوبر 2024 کے مقدمے میں، جبکہ وہ اسلام آباد میں موجود تھا اور یہ لاہور شفیق آباد پولیس اسٹیشن کا مقدمے میں ایک فیبریکیشن کرتے ہوئے، یعنی کہ بالکل ایک من گڑت سی جو ہے وہ بیس کو سیٹ اپ کرتے ہوئے اس کو 1 سال بعد شک و شبہات کی بنیاد پر، یعنی کہ آن دا بیسس آف سسپیشن جو ہے وہ اس کیس میں آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے لیے جیل میں بھیجا گیا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ اس پورے کیس کی جو لا میں بیسز ہیں وہ اٹ سیلف ایگزسٹ کرتی ہی نہیں ہیں۔ چلیں پھر بھی یہ قانون کا ضابطہ ایک پروسیجر ہے کہ کسی شخص کو شک کی بنیاد پر بھی اگر گرفتار کر کے شناخت مطلوب ہو تو عدالتیں ایز اے پوسٹ آفس میکینیکل پروسیڈنگ کرتی ہیں، جس کی بیسس پہ 26 نومبر کو معزز جج صاحب جو ATC کورٹ 1 لاہور کے ہیں، انہوں نے اس کو آرڈر کیا کہ آپ اس کو جیل شناخت پہ بھیج دیں، بٹ ود ان 48 آورس ہدایت کی کہ تفتیشی افسر کو کہ اس کی آپ برائے مہربانی اپلیکیشن فائل کریں میجسٹریٹ کے پاس، تاکہ اس کی شناخت کا پروسیس جو ہے اس کی کارروائی ود ان 48 آورس ایز پر دی ڈائریکشن آف لاہور ہائی کورٹ مکمل ہو سکے۔ آفٹر ورڈس آج جب 3 تاریخ کو ان کو عدالت میں پیش کرنا تھا تو مقدمے کے تفتیشی افسر نے عدالت میں یہ درخواست دی کہ مجھے 1 دن کی یا 2 دن کی مہلت اور دی جائے، جس کی بنیاد اس نے یہ فراہم کی کہ عدالت کے حکم کو ہدایت کو سامنے رکھتے ہوئے بر وقت جو ہے وہ تفتیشی افسر نے علاقہ مجسٹریٹ جنہوں نے شناخت پریڈ جو ہے آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ جیل میں جا کے انڈر ہیز سپرویژن کرنی تھی، وہ پہلے ڈیٹ فکس کی 28 کے لیے، بعد ازاں کل یعنی کہ 2 تاریخ کے لیے فکس ہوئی، اور آج اس وقت جب کہ عدالت میں تفتیشی افسر جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، یہ درخواست التوا کی مانگ رہا ہے، تو اس نے عدالت میں بیان دیا کہ اس وقت جب ہم عدالت میں پیش ہو رہے تھے تو آغا شیخ سرور اور رائے غلام علی کی شناخت پریڈ کی جو کارروائی ہے وہ جیل میں جو جوڈیشل لاک اپ ہے وہاں پہ جاری ہے۔ ان حالات میں جج صاحب نے ان کے جواز کو صرف اس وجہ سے جون سا ہے فلیکسیبلٹی پرووائڈ کی، بیکاز اسی عدالت میں ہم نے دیکھا کہ ایک مذہبی جماعت کے پچھلے 1 مہینے میں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ نامعلوم بنیادوں پر جو ہیں وہ یہاں پہ روزمرہ کی بنیاد پر 50 60 100 200 بندے عدالت میں پیش ہوتے ہیں جو نئے گرفتار کر کے لائے جاتے ہیں۔ اس بنیاد پر چونکہ یہ بڑا ایک پیک اپ قسم کا عدالتی پروسیس چل رہا ہے پچھلے 1 مہینے میں، تو عدالت نے اس جواز کو کسی حد تک جو ہے وہ ایک اطمینان بخشا کہ یہ عدالت کی اپنے نالج میں ہے کہ جو مجسٹریٹ جنہوں نے یہ جوڈیشل پروسیڈنگ اور آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کی پروسیڈنگ کو کنڈکٹ کرنا ہے، وہ انہی معاملات میں ان سے منسلک جو مذہبی جماعت سے منسلک معاملات ہیں اس میں اوورلی آکوپائڈ ہیں۔ اب عدالت نے 48 آورس کی مہلت دی ہے کہ آج یہ کارروائی مکمل کر کے کل اس کی رپورٹ جمع کرائی جائے، اور پرسوں ان کو عدالت میں کل تک ہر صورت رپورٹ اس کی جو ہے مرتب کرائی جائے، انشور کی جائے آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کی کارروائی کی رپورٹ، اور پرسوں ان کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ ہم آپ کو اطمینان دلاتے ہیں اور یقین دلاتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ قانونی، منطقی، آئینی، معاشرتی اور اخلاقی بنیادوں پر یہ 1000% جعلی اور جھوٹی کارروائی ہے جس کا کوئی قانونی سر پیر نہیں ہے، اور ہم آپ کو اطمینان دلاتے ہیں کہ آغا شیخ سرور اور رائے غلام علی جتنی جلدی ممکن ہو سکتا ہے قانونی طور پر ان کو ہم انشاءاللہ واپس لے آئیں گے۔ یہ پروسیس مکمل ہوتے ہی غالب امکان ہے کہ ان کو شناخت نہ کیا جائے تو عدالت سے ہی وہ ڈسچارج ہو جائیں گے، اور اگر کسی جعلی مزید بنیادوں پر جو ہے وہ یہ کارروائی مزید چلی تو تب بھی ہم جلد از جلد جو ہے وی ول انشور دیٹ وی ول برنگ them back as soon as possible۔ تھینک یو۔ کوشچن ہے کہ لا قانونیت کس حد تک چلی گئی ہے؟ اگر آپ TLP کے کسی ملزم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یا PTI کے، اور آپ اس دن اسلام آباد کے اندر موجود ہیں، اور آپ اس بنیاد پر TLP یا PTI کے کسی احتجاج کا حصہ بنا دیے، آپ پروفیشنل ہیں، آپ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، صحافی پروفیشنل ہے وہ رپورٹنگ کرتا ہے، جس طرح سہراب برکت کے ساتھ ہوا، کل آپ کمرہ عدالت میں موجود تھے، آج آغا کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آغا کا لاسٹ ایئر آپ نے مقدمہ ہائی کورٹ میں پیش کیا تھا جب وہ ابڈکٹ تھا، 5 اکتوبر کو وہ یہاں پر نہیں تھا، تو یہاں پر اگر اس طرح ایک پروفیشنل ذمہ داری ادا کرنے والے وکیل یا صحافی کے ساتھ اس طرح ہوگا تو پھر عام شہری کہاں جائے گا؟
شاکر آپ کے دو سوالات ہیں. پہلا تو یہ کہ لا قانونیت کے حوالے سے اس میں کوئی شک و شبہ پوری پاکستانی قوم میں کسی ایک زندہ شخص کو ہونا نہیں چاہیے کہ پاکستان کی تاریخ کی جو سب سے زیادہ لا قانونیت ہے، جیل سازی سے بھرپور مقدمات کی تعداد کے حوالے سے، چاہے لوگوں کی انلیگل ابڈکشن کے حوالے سے، ان کی فیبریکیٹڈ نامینیشن مقدموں کے حوالے سے، تو پاکستان کی تاریخ کے تمام سابقہ ریکارڈ 70-75 سال کے ایک طرف ہیں اور پچھلے 3 سال کے جو ریکارڈ ہے وہ ایک طرف ہے. سو دس اسپیکس فار اٹ سیلف. دوسری بات یہ، میں آپ کو قانونی پوزیشن واضح کرتا چلوں، کوئی بھی پروفیشنل آدمی، چاہے وہ لائر ہے یا پرٹیکولرلی وہ جرنلسٹ ہے، اگر وہ کسی کرائم سین پہ موجود ہے، یعنی کہ کوئی ایسی جگہ جہاں پہ کوئی احتجاج ہو رہا ہے، احتجاج کی فارمز چاہے نان وائلنٹ ہے، پیسفل ہے، یا چاہے وہ وائلنٹ بھی ہو جاتا ہے، اور کوئی پروفیشنل جرنلسٹ اس موقع پر کھڑا ہو کے اس کی پریزنس اس موقع پر موجود ہے اور اس کی کوریج کر رہا ہو، قانون اس کے بارے میں بہت زیادہ واضح ہے کہ جب تک کوئی ایسا صحافی جو کہ اس وائلنس میں شامل نہ ہو جائے اور اس کا حصہ نہ بن جائے، اس کے علاوہ محض اس کی موقع پر موجودگی کو جواز یا بنیاد بنا کے اس پہ اسی طرح کا مقدمہ اسی مقدمے میں شامل تصور نہیں کیا جا سکتا. تو آغا شیخ سرور یا رائے غلام علی، ان کے بارے میں عمومی تاثر جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی یہ اپنا یہ پروفیشنل جرنلسٹک رسپانسبلٹیز کو پرفارم کرتے ہوئے اس طرح کی پولیٹیکل گیدرنگز، پولیٹیکل ریلیز، پولیٹیکل پروسیشنز یا اس طرح کے جو پیسفل پروٹیسٹ ہے ان کی کوریج کرتے ہیں، دے آر ناٹ دا ونس، وہ لوگ نہیں ہیں جو ان احتجاج میں باضابطہ طور پر پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت شمولیت حاصل کرتے ہیں، بلکہ یہ اپنی محض صحافتی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے باقی بھی دوسرے صحافیوں کی طرح جو ہیں وہ وہاں پہ جا کے اس کی کوریج کرتے ہیں. تو کوریج کرنا کسی ایونٹ کی موقع پر موجود ہو کے اٹ سیلف از ناٹ اے کرائم. سارے لوگ جانتے ہیں کہ ان کو پریویسلی بھی جو ہے وہ آغا شیخ سرور کو وکٹمائز کیا گیا، اس کو غیر قانونی حراست میں اغوا کر کے جو ہے نامعلوم مقام پر جو ان سے وہ رکھا گیا 1 سال پہلے بھی. تو یہ چیزیں اس کے لیے بھی نئی نہیں ہیں، اور یہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ مجھے یہ تاثر واضح ہے کسی بھی ایسے شخص کے خلاف جو صحافی ہے، کارروائی اس وقت کی جاتی ہے جب کہ اس کی آواز کو مؤثر، توانا کنسیڈر کیا جاتا ہے اور اپنے لیے حکومت وقت یا اس کے ادارے اس کو خطرہ سمجھتے ہیں، اس کے کرٹیسزم سے بچنے کے لیے، یا ان کے جو عیب ہیں عوام کے سامنے پبلک اسکروٹنی جب ان کی ہوتی ہے ان پہ پردہ ڈالنے کے لیے اس طرح کے گھٹیا، بے شرمانہ اور اوچھے ہتھ کنڈے کرتے ہیں جو کہ ان کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ ماضی میں بھی یہ تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے کیسوں سے ڈسچارج ہوتے رہے ہیں، ان کی ضمانتیں ہوتی رہی ہیں اور بری ہوتے رہے ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دس ٹائم اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی ڈفرنٹ. ایسا ہی ہوگا. تھینک یو.